بسم اللہ الرحمن الرحیم
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہنشاہ ارض و سما بلغ العلا بکمالہ وصف رخ او والدہا کشف الدجا بجمالہ۔ قرآن با اخلاقش گواہ حسنت جمیع خصالہ صدقا یقیناً راسخہ صلو علیہ وآلہ وصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ ہم اپنے مہمان خصوصی کو تمام کی طرف سے ویلکم کرتے ہیں۔ تو روایت کے مطابق سب سے آخر میں آج کی تقریب کے مہمان خصوصی لائق صد احترام یقیناً عزت مآب کیپٹن ریٹائرڈ سعید احمد نواز صاحب، مینیجنگ ڈائریکٹر کو پاسکو ریٹائرڈ امپلائیز ویلفیئر ایسوسی ایشن کی مرکزی، ڈویژنل اور ضلعی تنظیموں کے عہدیداران، ممبران ایگزیکٹو کونسل اور جملہ ریٹائرڈ ملازمین اور تقریب میں موجود تمام شرکاء کی طرف سے ایک شعر کے ساتھ بھرپور استقبال کرتا ہوں کہ آپ کے آنے کی جب خبر مہکی، آپ کے آنے کی جب خبر مہکی، آپ کی خوشبو سے سارا گھر مہکا۔ آپ کے آنے کی جب خبر مہکی، آپ کی خوشبو سے سارا گھر مہکا۔ اور آپ سب کی بھرپور تالیوں اور پرجوش انداز میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آپ سے درخواست ہے کہ عزت مآب مہمان خصوصی کو ایک بار پھر کھڑے ہو کر بھرپور تالیوں کے ساتھ خوش آمدید کہیں۔ آج کے ہمارے مہمان خصوصی کے لیے سندھ، بلوچستان، کے پی کے، پنجاب اور دیگر دوستوں نے آپ کے لیے طائف، اور اسپیشلی میں آج یہ بتانا چاہتا ہوں کہ عزت مآب قائد مزدور ILO کے ممبر جناب خورشید احمد خان صاحب اپنی فیڈریشن کی طرف سے بھی عزت مآب مہمان خصوصی کو شیلڈ پیش فرمائیں گے۔ تو سب سے پہلے میں درخواست کروں گا امیر بخش سمرو صاحب جو سندھ اور بلوچستان کی نمائندگی کر رہے ہیں، آپ عزت مآب مینیجنگ ڈائریکٹر صاحب کو سندھ اور بلوچستان کی طرف سے ٹوپی پہنائیں گے اور اجرک پہنائیں گے آپ کی بھرپور محبت بھری کلیپنگ میں۔ خیبر پختونخوا کی نمائندگی کرنے کے لیے پاسکو ریٹائرڈ امپلائیز ویلفیئر ایسوسی ایشن کے ایڈیشنل جنرل سیکرٹری پاکستان عزت مآب مقصود علی خان صاحب، یوسف زئی عزت مآب مینیجنگ ڈائریکٹر صاحب کو پہلے روایتی ٹوپی پہنائیں گے، پھر شال پہنائیں گے۔ آ جائے جی اسسٹنٹ کرو صاحب، جناب کی بھرپور تعلیم ہے۔ دستار جو زیدی صاحب فٹافٹ اگے سووینیر تیار کر لیں گے، منٹ مارو مرزا صاحب۔ حضرات، کے پی کے کی بھی ٹوپی ہے اور شال ہے، سندھ کی روایتی ٹوپی ہے اور اجرک ہے، جناب عزت مآب غلام بشیر صاحب بہتر سمجھتے ہیں، اور پنجاب کی شان وہ ہے دستار۔ اور دستار جو پیش کرنے جا رہے ہیں ہمارے مہمان خصوصی کہ جو شایان شان شخصیت ہے، آج کے ہماری چیئرمین کنسلٹیشن اور پاسکو ریٹائرڈ امپلائیز ویلفیئر ایسوسی ایشن کے حقیقی سرپرست عزت مآب سید امجد علی زیدی صاحب مہمان خصوصی کو دستار پہنائیں گے۔ کلیپنگ میں بہت کنجوسی دیکھنے میں آئی۔ سووینیر جاؤ شیلن تیار کرو پہلے، شہد ابراہیم صاحب نکلو۔ اب پاسکو ریٹائرڈ امپلائیز ویلفیئر ایسوسی ایشن کا
جیسے دودھ کا جوہر مکھن ہوتا ہے، اسی طرح تحائف کا جو جوہر ہے وہ سوینئر ہے. تو جو سوینئر پیش کرنے جا رہے ہیں ان شخصیات کو میں دعوت دے رہا ہوں. پریزیڈنٹ چودھری سجاد اقبال صاحب اور چیئرمین کوآرڈینیشن عزت مآب چودھری طارق رشید صاحب مہمان خصوصی کو پریوا کا سوینئر پیش کریں گے. میں قائد مزدور، بین الاقوامی لیڈر، ممبر ILO عزت مآب خورشید احمد خان صاحب سے درخواست کروں گا کہ آپ تشریف لائیں. ہمارے مہمان خصوصی عزت مآب کیپٹن ٹائٹ سعید احمد نواز صاحب مینیجنگ ڈائریکٹر پاسکو کو شیلڈ پیش کرنے کے لیے آپ تشریف لائیں گے وابڈا یونین کی طرف سے. کلیپنگ میں کمی نہیں آنی چاہیے. ساتھ اسامہ طارق صاحب تشریف لا رہے ہیں. حسن منیر صاحب آپ بھی تشریف لائیں. تو بلا تاخیر اپنے مہمان خصوصی کو میں بلانے جا رہا ہوں کہ پھول ہی پھول یاد آتے ہیں آپ جب بھی مسکراتے ہیں. تو صحن گلشن کو اپنی بہاروں پہ ناز تھا، آپ آئے تو ساری بہاروں پہ چھا گئے. بلا تاخیر آپ کی بھرپور اور پرجوش اور محبت بھری کلیپنگ میں دعوت دینے جا رہا ہوں اپنے مہمان خصوصی عزت مآب کیپٹن ریٹائرڈ سعید احمد نواز صاحب مینیجنگ ڈائریکٹر پاسکو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم جناب خورشید احمد خان صاحب، جنرل مینیجر صاحبان، صدر پریوا اور عہدیداران، سرونگ اور ریٹائرڈ پاسکو کے ملازمین، امپلائیز، احباب، السلام علیکم. میں ابھی جب آیا تو سوچ رہا تھا کہ قرآن کا ارشاد ہے کہ الجزاء الاحسان الا الاحسان، کہ محبتوں کا اور پیار کا صلہ کیا ہو سکتا ہے. تو ایک ہی بات سمجھ آئی کہ محبت کا جواب زیادہ محبت ہو سکتا ہے. میں اپنی سروس کے دوران جو ایک دو باتیں سننے کو ملیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. مجھے کچھ دیر کے لیے یہ اعزاز ملا کہ میں نیپا کا DG رہا، جس کو آج کل ڈیفرنٹ نام سے یاد کیا جاتا ہے، NIM کہتے ہیں، نیشنل انسٹیٹیوٹ آف مینجمنٹ. تو ایک پرانے چیف سیکرٹری صاحب لیکچر دینے کے لیے تشریف لائے، جو اس وقت چیف سیکرٹری تھے جب میں AC ہوا کرتا تھا. تو انہوں نے ایک بڑی خوبصورت بات کی کہ افسران کا کام جو ہے وہ رولز ریگولیشن اپلائی کرنا نہیں ہے، بلکہ ان کی مخالفت کرنا ہے، ان کے خلاف چلنا ہے. تو بڑی حیرت ہوئی جب ان سے وضاحت پوچھی لوگوں نے، تو انہوں نے بتایا کہ جی قانون، رولز، ریگولیشنز کتاب میں لکھے ہوئے ہیں، اگر بالکل ان کے مطابق چلنا ہے تو یہ کام کمپیوٹر بہت اچھا کر سکتا ہے، لیکن جب اس کو کوئی انسان دیکھ رہا ہے، جب کوئی افسر اس پہ فیصلہ کر رہا ہے، تو اس میں ایک روح ہوتی ہے، اس میں دل ہوتا ہے، دماغ ہوتا ہے. تو وہ فرق کر سکتا ہے کہ ہر دو کیس، ہر دو فائلیں کسی نہ کسی لحاظ سے مختلف ہیں.
تو پھر جو اسٹرکٹ امپلیمنٹیشن آف رولز ریگولیشن ہے وہ پیچھے چلی جاتی ہے اور انسانیت پہلے آ جاتی ہے. فیصلہ جو ہے وہ فیصلہ جو ہے پھر کمپیشن کے ساتھ کیا جاتا ہے، اس میں جو ہے وہ انسانیت رکھ کے فیصلہ ہوتا ہے. اس لیے کبھی بھی افسران کے فیصلے جو ہے وہ اسٹرکٹلی رولز ریگولیشن کے مطابق نہیں ہوتے، کیونکہ دو احباب کا معاملہ یا دو سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، کبھی بھی اس کا جواب ایک نہیں ہوتا، کیونکہ ہر ایک کے حالات مختلف ہوتے ہیں. تو صرف نیت جو ہے وہ اگر یہ ہو کہ میں نے لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنی ہیں، مشکلات نہیں پیدا کرنی، تو ہر کام جو ہے وہ بہتر انداز میں کیا جا سکتا ہے. اور ہم تو مسلمان ہیں، ہمارا ایمان ہے کہ انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار جو ہے وہ نیتوں پر ہے. مومن کا ارادہ جو ہے وہ اس کے عمل سے افضل ہوتا ہے. ایک چھوٹی سی مثال ہے کہ مینار پاکستان سے ایک آدمی چھلانگ لگاتا ہے کہ میں نے خودکشی کرنی ہے، وہ نیچے گرتا ہے، کسی پھلوں کی ریڑھی پہ آگے گرتا ہے، چند ایک جو ہے وہ امرود ضائع ہوتے ہیں اور وہ ہاتھ جاڑ کے کھڑا ہو جاتا ہے. اب اس نے کوئی کسر نہیں چھوڑی اپنی جان لینے میں، اللہ کو نہیں منظور تھا، نہیں ہوا. لیکن ایک آدمی ویسے پیر پھسلنے سے، دھکا لگنے سے یا کسی بھی وجہ سے ہوا کے جھونکے سے اوپر سے گرتا ہے اور نیچے آ کے جو ہے وہ اللہ کو پیارا ہو جاتا ہے. دونوں کا نتیجہ جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہے، عمل ایک ہی ہے. اور دونوں کا معاملہ جب اللہ کے سامنے پیش ہوگا تو اس میں جو جزا سزا کا معیار ہے وہ بہت مختلف ہوگا. حالانکہ عمل دونوں نے ایک ہی کیا، نتائج مختلف نکلے، تو نتائج یا کسی بھی عمل کا جو رزلٹ ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے. دوسری بات جو میں نے اپنے ہی بیچ میٹس کہہ لیں، دوست جو فارن سروس میں گئے، ان سے سیکھی کہ جب آپ کسی کے ساتھ مذاکرات کر رہے ہیں، کوئی بات کر رہے ہیں، کوئی معاملات طے کر رہے ہیں، تو سخت سے سخت بات جو ہے وہ نرم لہجے میں کی جا سکتی ہے. کچھ کامن گراؤنڈز ڈھونڈی جا سکتی ہیں جہاں پہ آپ کی اور ان کی اپروچ ایک سی ہو، سوچ سملر ہو، اور وہ جو مشترکہ سوچ ہے اس کو پھر پھیلایا جا سکتا ہے، ایکسپینڈ کیا جا سکتا ہے، اس میں مزید چیزیں شامل کی جا سکتی ہیں اور اس سے بہتر نتائج حاصل کیے جا سکتے ہیں. حتیٰ کہ ہم قرآن سے بھی اگر رجوع کریں تو جو سب سے درمیان والا لفظ ہے وہ ہے وَلْيَتَلَطَّفَ. یہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ ارشاد کر رہے ہیں کہ فرعون کے پاس جا رہے ہو، بات نرم لہجے میں کرنا، کہ نرم لہجے میں بات کرنے سے گریں کھلتی ہیں، زیادہ سخت نہیں ہوتی. حالانکہ فرعون کی جو ہے وہ گناہگار ہونے میں، اس کی بدنصیبی، اس کے کفر میں، اس کے دعوی خدائی میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ بھی جو حکم دیا اپنے پیارے نبی کو وہ یہ تھا کہ بات لطیف پیرائے میں نرم لہجے میں کرنا. تو نرم لہجے میں جب بات کی جائے تو اس کا اثر بہرحال جو ہے وہ سختی سے کی جانے والی بات سے بہتر ہوتا ہے. آپ نے مجھے ایک موقع دیا ہے کہ آپ کی اس محبت کا بدلہ جو ہے فوری طور پر چکایا جا سکے، تو میں اپنے احباب کی منظوری سے کوشش کروں گا کہ ہم یہ جو آپ کی گولڈن جبلی ہے اس کو منانے کا اہتمام کریں. تاکہ جو ہے وہ ایک محبت کا بدلہ جو ہے وہ فوری کسی حد تک جو ہے وہ چکایا جا سکے. دوسرا، جن
ہماری کامیابیوں کا، کاوشوں کا آپ نے ذکر کیا ہے، اس میں میں ایمانداری سے یہ اقرار کرتا ہوں کہ یہ ممکن نہ ہوتی اگر میرے ٹیم ممبران جو ہے وہ میرے ساتھ تعاون نہ کرتے۔ ہمارے سرکاری معاملات میں فائل پہ ایک چھوٹی سی جو ہے وہ کھگی ڈالنی ہوتی ہے یا اعتراض لگانا ہوتا ہے، آبجیکشن لگانا ہوتا ہے، اور اچھا خاصا بنا بنایا کام جو ہے وہ اس کی وجہ سے اٹک جاتا ہے، کیونکہ بہت کم سینئر افسران میں یہ عادت پائی جاتی ہے کہ وہ ایک ڈیٹیلڈ سپیکنگ آرڈر لکھ کے نیچے سے آنے والی فائل کی مخالفت کر کے ڈیفرنٹ ڈیسیجن دے دیں۔ تو مجھے بہرحال اپنے احباب کا تعاون جو ہے وہ ان تمام معاملات میں حاصل رہا، اور ہم کو چھوٹی موٹی جو ہے وہ کاوش کرنے میں کامیاب رہے۔ دوسرے یہ بھی ناانصافی ہوگی کہ اگر ہم اپنے بورڈ ممبران اور چیئرمین بورڈ کا شکریہ نہ ادا کریں، جنہوں نے ہماری تمام باتیں جو ہے وہ مانی، اور ان کے اپروول کے بعد ہم اس پوزیشن میں آئے کہ جی ہم کچھ بہتری کا کام یا کچھ جو ہے ویلفیئر کا کام اپنے سرونگ اور ریٹائرڈ لوگوں کے لیے کر سکیں۔ تو ہمیں انتہائی نیک نیتی اور دل کی گہرائیوں سے اپنے بورڈ کا بھی شکر گزار ہونا چاہیے، جنہوں نے کشادہ دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ہمارے مطالبات تسلیم کیے اور اس مہنگائی کے دور میں ہمارے لیے کچھ آسانیوں کا باعث بنے۔ آخر میں اقبال کی ایک بڑی معروف غزل ہے، اس کے چند اشعار مجھے یاد آ رہے ہیں۔ اس غزل کا کمال یہ ہے کہ اس کو ینگسٹر بھی اتنا ہی پسند کرتے ہیں، اور جو صوفی منش لوگ ہیں، جو عشقی حقیقی والے ہیں، وہ بھی اتنا ہی پسند کرتے ہیں۔ نہ آتے ہمیں اس میں تکرار کیا تھی، مگر وعدہ کرتے ہوئے آر کیا تھی، تأمل تو تھا ان کو آنے میں قاصد، مگر یہ بتا طرز انکار کیا تھی۔ تو آپ کے سنگل مطالبے کے حق میں میری ایک ہی گزارش ہے کہ کہتے ہیں جب آپ عدالت میں جائیں یا کسی بھی فورم کا دروازہ کھٹکھٹائیں تو 2-3 شرائط پوری ہونی چاہیے۔ آپ جو کچھ مانگ وہ قانون، آئین، قاعدے کے مطابق ہونا چاہیے، اس میں ہر جو ریکوائرڈ انفارمیشن ہے وہ شامل ہونی چاہیے، اور اس کا صرف کانٹینٹ ہی امپورٹنٹ نہیں ہے بلکہ اس کی فارم بھی بہت امپورٹنٹ ہے۔ اس کو پیش بھی ایسے کیا جائے کہ اس میں کوئی غلطی کی گنجائش نہ ہو، کوئی اعتراض لگانے کی گنجائش نہ ہو۔ تو میرے ساتھ آپ احباب کی جب بھی میٹنگ ہوئی ہے، میں نے ہمیشہ یہ بات کی ہے کہ جی آپ کی جو بھی ڈیمانڈز ہیں وہ ہم قبول کرنے کے لیے تیار ہیں، آگے بورڈ میں لے جانے کے لیے تیار ہیں۔ واحد جو ضرورت ہے وہ یہ والی ہے کہ بڑے تھوڑے عرصے میں بورڈ نے ہمارے ساتھ بہت سی مہربانیاں کر دی ہیں۔ ہم جب ان کے پاس حل میں مزید کا پروانہ لے کے جاتے ہیں تو اس میں جو ہے وہ اس کی جو پریزنٹیشن ہے، وہ جو اس کا پیش کرنے کا انداز ہے وہ ایسا ہونا چاہیے، یا ان کو ایسا راستہ ہم دکھائیں کہ ان کے پاس پھر کوئی اعتراض کی گنجائش نہ رہے، بلکہ جو ہے وہ ہماری بات ماننے کے لیے جو ہے خوش دلی سے ماننے کے لیے جو ہے وہ آمادہ ہوں۔ اور اس ایشو پہ آپ کے ساتھ میرے خیال ہے شاہد ابراہیم صاحب اور عماد نذیر صاحب جو ہے وہ مسلسل رابطے میں رہے ہیں کہ آپ ہمیں ایسا لائحہ عمل دیں جس کو ہم آگے مارکیٹ کر سکیں، سیل کر سکیں، آگے ہماری بات جو ہے وہ مانی جائے۔ تو مارکیٹنگ پہ ایک بڑا اچھا جو ہے وہ لطیفہ نما جو ہے وہ ایک اینیکڈوٹ ہے
انگریز کہتے ہیں کہ بہترین مارکیٹیئر جو ہے وہ ہوتا ہے جو نارتھ پول پہ کسی کو فریزر بیچ دے. اب نارتھ پول پہ تو ویسے ہی ٹیمپریچر جو ہے وہ 0 سے بہت نیچے ہوتا ہے, تو وہاں پہ بھی کوئی بندہ کسی گاہک کے دل میں یہ تسلی یہ اطمینان ڈال دے کہ آپ کو ضرورت ہے ایک فریزر کی, اور اگر آپ میرا فریزر خریدیں گے تو آپ کو اس سے فائدہ ہوگا, آپ کا جو ہے وہ بھلا ہوگا اس سے. تو ہمیں بھی جو ہے وہ اس جیوش سینگ کو جو ہے وہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جب ہم کوئی بھی مطالبہ کرتے ہیں یا بورڈ کے پاس کوئی چیز لے کے جاتے ہیں تو اس کی جو پیکیجنگ ہے, جو اس کی پیشکش ہے, وہ اتنی قابل قبول ہو کہ کوئی انکار نہ کر سکے. میری ہر طرح کی دلی ہمدردیاں اور غیر مشروط تعاون جو ہے وہ آپ کے ساتھ ہے اور رہے گا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے آپ کو آسانیاں, خوشیاں اور راحتیں دے, اور آسانیاں, خوشیاں اور راحتیں تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم.